کہنا بڑوں کا مانو پارٹ 2۔ ابھی تو بہت ساری چھٹیاں باقی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہی کھیلنے کودنے کے لیے ہیں۔ ایک دن دوپہر کو تمام گھر والے کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ حسن نے چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ سب گھر والے سو چکے ہیں اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ حسن کی طرح چند دوسرے بچے بھی گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے حسن کو بھی کھیلنے کی دعوت دے دی جو اس نے اسی وقت قبول کر لی۔ شدید گرمی تھی۔ گلی میں دور تک ویرانی تھی جبکہ وہ مزے سے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ حسن کو کھیلتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے چکر سا آیا اور اس کا سر گھومنے لگا۔ دوستوں نے اسے سنبھالا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر ان کے گھر لے گئے اور اس کی امی کو تمام ماجرا سنایا۔ انہوں نے فوراً حسن کو بیڈ پر لٹایا اور اسے پانی کے چھینٹے مارے جس سے اس کے حواس ذرا بحال ہوئے۔ امی نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ اسے کیا ہوا۔ شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ انہوں نے حسن کا چیک اپ کیا اور چند دوائیں دی، ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ گرمی کی وجہ سے اسے چکر آ گیا تھا، اسی لیے آئندہ دوپہر کو ہرگز مت کھیلے ورنہ دوبارہ یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو امی نے حسن کو فریج سے ٹھنڈا ملک شیک نکال کر پلایا اور اسے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھا بیٹا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گرمی میں کھیل کود کرنے سے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے میری بات نہ مانی اور دوپہر کو باہر کھیلنے نکل گئے۔ یہ کہنا نہ ماننے کی سزا ہے، لیکن آئندہ شام کے وقت کھیلنا۔ حسن نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ باقی چھٹیاں ان کی نصیحت کے مطابق گزارے گا۔ اب وہ صبح اسکول کا کام کرتا ہے، دوپہر کو آرام کرتا ہے اور صرف شام کو کھیلتا ہے۔ ساتھیو، گرمیوں کا موسم عروج پر ہے۔ چھٹیوں کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہر وقت کھیلتے رہیں ورنہ آپ کو گرمی لگ سکتی ہے۔ دھوپ میں مت کھیلیں اور پوری دلچسپی سے اسکول کا کام کریں۔ امید ہے اس نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑانے والا کام نہیں کریں گے۔ خدا آپ تمام بچوں کو سلامت اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین۔